السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اسلامیات کی بک کا سبق نمبر 14 ہے، سبق نمبر 14 جس کا عنوان ہے، جس کا نام ہے رواداری۔ رواداری کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے برداشت کرنا، یعنی کسی کی غلط بات کو برداشت کرنا۔ کوئی بھی آپ سے غصے میں بولے، آپ اسے بالکل جواب نہ دیں یا آپ اسے نرمی میں بات کر لیں، یہ رواداری کہلاتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی کے باوجود بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ رواداری کہلاتی ہے۔ اور ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آنے کا ویسے بھی درس دیا ہے۔ جس معاشرے میں رواداری کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی خوبی پائی جائے، وہاں لوگ امن سے رہتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواداری کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کفار مکہ کے ظلم کو برداشت کیا۔ وہ جاہلیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے ادبی کرتے تھے اور آپ نے ہمیشہ رواداری سے کام لیا۔ جب آپ نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ کے بے حد دشمن بن گئے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ کچھ آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، جوتے مبارک خون سے لبریز ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی فوج کو بھیجا کہ اے نبی، اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں کو، ان تمام لوگوں کو اس پہاڑوں کی وادیوں میں چکنا چور کر دوں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک کافر آیا اور آپ کی گردن میں موٹی سی چادر ڈال کر بہت زیادہ گھمانے لگا اور گردن کو کھینچنے لگا، جس سے آپ کی گردن مبارک پر زخم بن گئے اور نشان بن گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان سے بدلہ لینا چاہیں تو آپ نے ان کو روک دیا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری سے، یعنی آپ کے معاف کرنے کے اس انداز سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اگلے دن ہی اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کی بستی خیبر سے ایک عورت نے بھنے ہوئے گوشت میں زہر ملا کر بھیجا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس نے زہر ملایا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا اور جب اس عورت کو بلوایا تو اس عورت نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس میں زہر ملایا کہ میں دیکھوں کہ آپ اس کو نوش فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ گھبرا گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اسی طرح حضرت سفیان اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے منصوبوں میں شامل رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا بلکہ اعلان بھی کر دیا کہ جو ابو سفیان کی گھر پناہ لے اس کو امان ہے، یعنی وہ امانت میں ہے۔ تاریخ میں کہیں بھی ایسی مثالیں نہیں ملتی کوئی اپنی جانی دشمن کو اس وقت معاف کر دے جب وہ اس سے بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو معاف بھی کیا اور ان کو جنت کی وعید بھی سنائی۔ فتح مکہ کے موقع پر قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اسلام غالب آ گیا ہے، اب انہیں اپنے مظالم کا جواب دینا ہوگا، شاید یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور انہیں یہ خوشخبری سنا دی کہ انہیں معاف فرما دیا گیا ہے۔ آگے ہماری ایکسرسائز ہے عملی سرگرمی۔ سبق نمبر 1 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس سبق میں دی ہوئی رواداری کی مثالیں اپنی کاپی پہ لکھیں۔ تو رواداری کی ہم نے 3-4 مثالیں اس میں پڑھی ہیں، جس میں ایک ہے کہ لوگ جو طائف کے کافر تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچتے تھے گردن میں کپڑا ڈال کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو پھر بھی انہوں نے معاف فرما دیا۔ ایک مثال آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے بے ہے کہ بتائیں آپ اس سے کیسے پیش آئیں گے اگر کوئی آپ کو گالی دے۔ فلنگ دا بلینکس ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے، تو اس میں لکھیں گے کہ آپ کو اگر کوئی گالی دے تو اس سے محبت سے پیش آئیں تاکہ اگلی دفعہ اس کے دل میں بھی نرمی آ جائے۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اسے معاف فرما دیں۔ ہم جماعت اچانک اگر آپ پر سیاہی گرا دے تو اس سے بدلہ نہ لیں بلکہ اسے معاف کر دیں یا چھوڑ دیں۔ آگے کوسچن نمبر 2 ہے خالی جگہ پور کریں۔ کسی کی بدتمیزی کے باوجود اچھے اخلاق سے پیش آنا کیا کہلاتا ہے؟ رواداری کہلاتا ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیش سے پیش آنے کا درس دیا ہے، رواداری سے پیش آنے کا درس دیا ہے۔ جس معاشرے میں ڈیش کا جذبہ ہو وہاں سب لوگ
امن کے ساتھ رہتے ہیں، جس معاشرے میں رواداری یعنی معاف کرنے کا جذبہ ہو۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے آپس کے ڈیش ختم ہو جاتے ہیں، آپس کے جھگڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کفار مکہ کے ڈیش کو برداشت کیا، ظلم و جبر کو برداشت کیا۔ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی دشمن کو ڈیش کر دینا بہت بڑی بات ہے، معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ آگے کوسچن نمبر 3 ہے، مثال کے مطابق جملے لکیر کے ذریعے ملائیں۔ رواداری کا مطلب آگے ہے، رواداری کی اعلیٰ ترین مثال تھے، انہیں معاف کر دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ کسی کی بری بات کو برداشت کرنا، رواداری کا لفظی مطلب ہے کسی کی غلط بات کو برداشت کرنا۔ ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آنے کا درس کیا ہے۔ رواداری یعنی معاف کر دینے کا درس دیا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کر دینے سے آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری کی اعلیٰ ترین مثال تھے، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ معاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا تو انہوں نے بلکہ ان کو معاف فرما دیا۔ اور اب ہمارا کوسچن نمبر 4 ہے، مختصر جوابات دیں۔ رواداری کا مطلب کیا ہے؟ رواداری کا لفظی مطلب ہے کسی کی بری بات کو برداشت کرنا، کسی کے غلط رویے کے باوجود ہمیں سے کیسے پیش آنا چاہیے، ہمیں سے محبت اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ رواداری سے معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ رواداری سے معاشرے میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ وہاں کے لوگ امن سے رہتے ہیں اور محبت اور اتفاق سے رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی کوئی ایک مثال بتائیں۔ ہم نے کافی ساری مثالیں پڑھی، لیکن ایک مثال اس میں یہ بھی ہے کہ خیبر کی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے پیش کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم غیب سے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم غیب سے ان کو پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ہے، اور انہوں نے پھر بھی اس عورت کو معاف کر دیا۔ اب اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ذخیرہ الفاظ بھی ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، دوبارہ اس کو ہم ایک دفعہ چیک کر لیں کہ اخلاق کے معنی ہے خوبی، درس کا معنی ہے سبق، آزمانا، پرکھنا، دیکھنا، بدتمیزی، غلط بات، بری بات، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا۔ کلاس 3 کا ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جب آپ چیپٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کا ایک پس منظر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جب کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ رواداری کا مطلب کیا ہے یا رواداری کی کوئی مثال دیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ رواداری کے معنی ہے معاف کرنا، چھوڑ دینا، اور رواداری کے فائدے یہ ہیں کہ آپ اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو آپ کو خود خوشی محسوس ہوتی ہے، دوسرا آپ کو اگلے بندے کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو آئندہ تکلیف نہیں دینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی مثالیں 4 مثالیں ہم نے اس بک میں، اس سبق میں پڑھی ہیں، جس میں سے آپ کوئی بھی مثال پیش کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھانے کی ہو کہ جب وہ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک کافر نے ان کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچی، لیکن تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔